دوستو جب بھی کہیں زلزلہ آتا ہے تو آپ نے خبروں میں ریکٹر سکیل کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا اور ساتھ ہی ایک نمبر کا بھی بتایا جاتا ہے۔ نمبر جتنا زیادہ ہوگا زلزلے کی شدت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ لیکن دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آخر ریکٹر سکیل ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ صرف زلزلے کی شدت کو ہی بتاتا ہے یا زلزلے سے پہلے وارننگ بھی دیتا ہے؟ جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو آخر زمین کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں زمین لرز اٹھتی ہے؟ یہ سب آپ جان سکیں گے ہماری اس ویڈیو میں۔ میں ہوں سہیب اور ڈسکور دنیا میں خوش آمدید۔ ریکٹر سکیل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں زلزلے کی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو جب بھی زلزلہ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں زمین سے دو طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک لہر جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کو باڈی ویو کہا جاتا ہے، اور دوسری لہر کو سرفیس ویو یا سطحی لہر کہا جاتا ہے۔ جبکہ جس لہر کو ہم زلزلے کے روپ میں محسوس کرتے ہیں وہ باڈی ویو یا باڈی لہر کہلاتی ہے، اور یہی اصل تباہی کا باعث بنتی ہے۔ باڈی ویو کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پی ویو اور ایس ویو۔ پی ویو زمین میں موجود پریشر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ویو سالڈ اور لیکوڈ دونوں سے بآسانی گزر جاتی ہے، اور یہ ایس ویو سے 2 گنا تیز رفتار سے سفر کرتے ہوئے پہلے آتی ہے۔ یہ لہر زیادہ تباہی کا باعث نہیں بنتی کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر سطح کے کانٹیکٹ میں بھی نہیں آتی۔ اصل تباہی ایس ویو کی وجہ سے آتی ہے، جو پی ویو کے باعث ہلکے ہلکے پیدا ہونے والے زلزلوں کے فوراً بعد آ جاتی ہے، اور ہم یہاں انہی ایس ویو کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریکٹر سکیل ہے کیا۔ یہ کوئی ڈیوائس یا آلہ نہیں ہوتا۔ جیسے درجہ حرارت کو ماپنے کے لیے اس کی اکائی سینٹی گریڈ ہوتی ہے اور ماپنے والا آلہ تھرمامیٹر کہلاتا ہے، اسی طرح ریکٹر سکیل ایک اکائی ہے، ایک لوگارتھمک سکیل ہوتا ہے۔ اس سکیل کا استعمال زلزلے کی شدت کو جانچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سکیل زلزلے کے دوران خارج ہونے والی توانائی کی مقدار کا حساب لگاتا ہے، جبکہ زلزلے کی لہروں کا پتہ لگانے کے لیے اور ریکارڈ کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے سیسموگراف کہتے ہیں۔ ریکٹر سکیل فارمولے کو کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے چارلز ایف ریکٹر نے 1935 میں تیار کیا تھا۔ اس فارمولے کا اطلاق سیسموگراف کے ذریعے حاصل کی گئی معلومات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس نظام کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کسی مقام پر زلزلہ آتا ہے تو سیسموگراف کے اوپر بننے والی لہر کی بلندی ایمپلیٹیوڈ اے ہے، اور جس مقام پر سیسموگراف پڑا ہوا ہے اس کا زلزلے کے مقام یا سورس سے فاصلہ اے ڈگری ہے۔ تو ریکٹر سکیل کا فارمولا کچھ یوں بنے گا، اور اسی فارمولے سے زلزلے کی پیمائش کی جاتی ہے۔ یہاں یہ چیز مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ریکٹر سکیل ایک لوگارتھمک سکیل ہے، اس لیے اگر ریکٹر سکیل ایم کی ویلیو میں ایک نمبر کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے سے پیدا ہونے والی انرجی 10 گنا زیادہ ہوگی، اور اس سکیل پر ہر ایک نمبر کا بڑھنا 31.6 گنا زیادہ انرجی پیدا کرتا ہے۔ ریکٹر سکیل کو سمجھتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ زلزلے کا سورس زمین کی گہرائیوں میں کہیں ہوتا ہے، جہاں سے ویو نکل کر ہر طرف پھیل رہی ہوتی ہیں۔ اس سورس کے قریب قریب ان ویو کی انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ جوں جوں یہ دور ہوتی جاتی ہیں یہ اپنی انرجی بھی لوز کرتی جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ اتنا آیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی طاقت کا اگر دھماکہ خیز مواد جتنی تباہی مچائے گا اتنی طاقت کا زلزلہ آیا۔ اب ہم ہر ایک سکیل کو اس سے ہونے والی ممکنہ تباہی کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک ریکٹر سکیل کا زلزلہ آتا ہے تو اس سے خارج ہونے والی انرجی 20 کلو گرام تک کے دھماکہ خیز مواد کے برابر ہوگی۔ 2 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 600 کلو گرام تک کے دھماکہ خیز مواد کے برابر کی انرجی۔ 3 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 20,000 کلو گرام کے دھماکہ خیز مواد کے برابر کی انرجی۔ 4 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 60,000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے برابر کی انرجی۔ 5 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 2 کروڑ کلو گرام دھماکہ خیز مواد کی انرجی۔ 6 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 60 کروڑ کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے برابر کی انرجی۔ 7 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 20 ارب کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے برابر کی انرجی۔ 8 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 600 ارب کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے برابر کی انرجی، جبکہ 9 ریکٹر سکیل کا مطلب ہے 20 کھرب کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے برابر کی انرجی خارج ہوتی ہے۔ 1 ریکٹر سکیل کا زلزلہ ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ 2 ریکٹر سکیل کا زلزلہ بہت کم نوعیت کا ہوتا ہے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 3 اور 4 ریکٹر سکیل کے زلزلے کو ہم قدرے بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ 5 اور 6 ریکٹر سکیل کے زلزلے کے نتیجے میں مرکز کے قریب علاقوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ 7 ریکٹر سکیل کا زلزلہ
بہت شدید تباہی کا باعث بنتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں آنے والے زلزلے کی شدت 7.6 ریکٹر اسکیل تھی، جس نے بے انتہا تباہی مچائی تھی۔ 8 ریکٹر اسکیل کے زلزلے سے آنے والی تباہی نے شہروں کے شہر تباہ کر دیے۔ 1906 میں اسی اسکیل کے زلزلے نے امریکی شہر سین فرانسسکو کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ جبکہ 9 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ اس قدر تباہی مچا سکتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری یہ محنت پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔